بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسم افضل حق مورننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا موضوع، آج کی گفتگو ایک تنازع پر ہوگی۔ تنازع جو ہے وہ شاید ہر دوسرے یا تیسرے گھر کے اندر صبح کے وقت ایک سوال اٹھتا ہے، آج کیا پکائیں یا آج کیا پکاؤں، یہ دو لفظ یوز ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک انیشلی تنازع ہوتا ہے جو لڑائی کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، بعض دفعہ بہت جو ہے وہ حالات کو خراب بھی کر دیتا ہے۔ موضوع اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا کہ آج کیا پکاؤں۔ اچھا، یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر یہ ہے اس طرح کا ایشو۔ یہ بڑی پریکٹیکل بات آپ سے کریں، یعنی اگر سپوز 4 افراد ہیں تو وہ چاروں اپنا اپنا ایک رائے رکھتے ہیں کہ جی آج چکن بنا لیں، آج جناب سبزی بنا لیں، آج دال بنا لیں، کوئی کہتا ہے جی آج کچھ اور بنا لیں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تنازع ہے آج کیا پکاؤں گا، اس کو ہم لوگ حل کیسے کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا بڑا ایک آسان فارمولہ ہے۔ یہ بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ اس موضوع کا تعلق جب آگے گفتگو کریں گے تو آپ انشاءاللہ وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، کوشش ہے میری۔ اب ہم ایک ایوریج گھر لیتے ہیں جس کے اندر 6 افراد رہتے ہیں، اس میں ہسبینڈ وائف ہے یا ان کے بچے ہیں، یا ہم اس طرح لے لیتے ہیں کہ جی کیا کہتے ہیں اس کو، والدین ہیں اور اس کے بعد ان کی ایک بہو رہتی ہے اور ایک بیٹا رہتا ہے۔ اس طرح یعنی 6 افراد کا ہم ایک ایوریج خاندان بناتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر بھی یہ ایشو ہے کہ آج کیا پکاؤں، بڑی مزے کی بات ہوگی آگے چل کے۔ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ روز آپ کو چیز کھاتے ہیں، روز گھر میں کھانا بھی پکتا ہے، مزے کی بات۔ ایک تو یہ ہونا کہ جی گھر میں کھانا نہیں پکتا، روز بھی پکتا ہے، لیکن اس کھانے کے اندر یہ جو تنازع والا ایشو ہے نا کہ بھی آج یہ بنا لو، وہ کہتے نہیں آج یہ بنا لو، اچھا وہ کہتی نہیں آج یہ بنا لو، یہ اس کھانے کے ٹیسٹ کو، اس کھانے کے اپنا کھانے کی لذت کو اس تنازع یا اس لفظ کے اندر بدمزگی جس کو آپ کہہ لیں، ٹیسٹ لیس وہ کھانا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ سوال جو اٹھتا ہے آج کیا پکاؤں۔ اس کے لیے جناب کافی سارے لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوئی، ڈسکشنز ہوئی، انہوں نے کہا جی یہ پکنا چاہیے، یہ پکنا چاہیے، یہ پکنا چاہیے۔ پھر 2-4 دانشور لوگ تھے آپ جیسے، ان سے گفتگو ہوئی کہ جناب اس مسئلے کا کوئی حل تو بتائیں۔ انہوں نے بڑا اچھا جی ایک فارمولہ بنا کر دیا۔ وہ فارمولہ یہ، اس نے کہا جی کہ آپ سب گھر والوں کو ایک جگہ اکٹھا کریں دسترخوان پہ، اور ان کی جو من پسند ڈشز ہیں اس کو آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں۔ جیسے آپ کی اولاد ہے یا آپ کی بیوی ہے یا آپ کا ہسبینڈ ہے یا آپ کے والدین ہیں، وہ کیا کیا پسند کرتے ہیں، اس کو آپ تحریر کرنا شروع کریں۔ اچھا، وہ جب تحریر کی طرف آتے گئے نا جی تو وہ تقریباً کچھ 25 سے 30 ڈشیں بن گئی۔ میں کہا واہ بھی واہ، یہ تو بیٹھے بٹھائے جو ہے مینو اتنا مزیدار بن گیا، اور یہ تنازع بھی گھر کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ بات آپ سمجھ رہے ہوں گے جو میں کر رہا ہوں آپ سے۔ اب اس کے اندر یہ بھی دیکھنا ہے کہ جی یہ جو مینو بنا رہے ہیں اس میں رب کی کون کون سی نعمت وہ ہم کھائیں گے، یہ اس چیز کو ذرا کاؤنٹ کیجیے گا۔ بھئی جیسے اس میں سبزی ہیں، اچھا کئی افراد ایسے ہیں جو بالکل سبزیوں کو پسند نہیں کرتے، کچھ افراد ایسے ہیں جو سبزیوں کو بہت ترجیح دیتے ہیں، اچھا کچھ افراد ایسے ہیں جن کا صبح دوپہر شام جو مینو ہے اس کے اندر مٹن ہے یا چکن ہے، کچھ افراد ایسے ہیں وہ بالکل جناب رائس کے پجاری ہوتے ہیں، جی کھانا ہے تو صرف رائس ہی کھانا ہے اور کچھ بھی نہیں کھانا۔ کئی ایسے افراد ہیں، کئی گھروں کے اندر یہ چیز ہے، ہو سکتا ہے آپ اتفاق کریں نہ کریں۔ اچھا، جب پراپرلی اس گفتگو کو، اس چیزوں کو سمجھنے کی میں نے کوشش کی تو میں نے کہا چلو بھی ذرا ہم بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں اور ایک مینو بناتے ہیں 20 دن۔ اچھا یقین کریں جی وہ مینو جو 20 دن کا بنانا، ایک تو معاشی طور پہ اس نے بڑی ایک ہیلپ کی، یہ ذرا بات کو سمجھیے گا، سپورٹ جس کو کہتے ہیں۔ اور یعنی ایوریج آپ نکالیں کہ جی جو مینو بننے سے پہلے کی جو ایکسپینڈیچر تھے اور مینو بننے کے بعد کے جو ایکسپینڈیچر ہیں اس میں اپریکسیمیٹ کوئی 50 to 60% کی بچت آ گئی۔ اچھا اب اس میں یہ بھی نہیں کہ کوئی بالکل ہی جناب آپ وہ
پانی کے ساتھ ہی روٹی کھا رہے ہیں. نہیں نہیں، یہ بھی نہیں. وہ پراپر جیسے ہوٹلنگ والا سسٹم نہیں ہوتا جی، ہوٹلز کے اندر وہ جناب یہ ڈش اتنے کی، یہ ڈش اتنے کی، یہ ڈش اتنے کی، یہ ڈش اتنے کی. اس کے بعد آپ اس کی کاسٹ نکال لیں تو ایک ڈش کی، پھر آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ جی 6 بندوں نے کھایا، 4 بندوں نے کھایا. تو وہ اتنا آپ کو سستا اور اتنا معیاری کھانا آپ کو میسر ہوگا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. لیکن جو اصل کانسیپٹ اس کے اندر چھپا کے رکھا ہے وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ یہ مقصد کیا ہے اس بات کرنے کا، کہ آج کیا پکاؤں. موضوع ذہن سے نہ ہٹائیے گا کہ آج کیا پکاؤں. اچھا، اس میں جناب وہ 25-30 دن کا جو مینو بننا شروع ہوا تو جناب ایک دن کی جو ڈش ہے اس کی کاسٹ بڑی منیمم آئی. بیچ میں 2-4 دن کی ایسی ڈشز تھیں جس کی کاسٹ زیادہ تھی، لیکن وہ کنٹینیو رپیٹ کی طرف آ رہے تھے. اچھا، آپ یہی گفتگو کے ساتھ کئی لوگ سوال کریں گے جی ہم کیا کیا مینو بنائیں، کیا کیا ہم لوگ ایسی چیزیں اپنی لائف کے اندر لے کر آئیں جس سے ہمیں اکانومیکل جو ہے وہ بچت ہونی شروع ہو. بچت سے مراد یہ نہیں کہ کوئی 200-400 روپے بچا کر آپ کوئی امیر ہو جائیں گے، نہیں. بات اصل یہ ہے کہ جو رب کی دی ہوئی نعمتیں ہیں نا، ان سب کو ٹیسٹ کرنا ہے، ان سب کا ایک جو مزہ ہوتا ہے یا ایک لذت جو ہوتی ہے اس کو چکھنا ہے. یہ کانسیپٹ ہے آج کے پروگرام کہ آج کیا پکاؤں. اب موسٹلی آپ چلے جاتے ہیں جی بازار کے اندر، وہ جو سبزی والا ہو گیا جی، مرغی والا ہو گیا جی، وہ اپنا گوشت والا ہو گیا، اس کے بعد مچھلی والا ہو گیا. تو ان کے پاس بے شمار ورائٹیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ان ورائٹیوں کے اندر آپ نے اپنے ایک اس کو دیکھنا ہے، اپنا پاکٹ کو، ظاہری بات ہے اپنی آپ ایک جیب کو دیکھتے ہیں، اور پھر ساتھ آج کے بعد یہ کنسیپٹ رکھنا ہے کہ یہ رب کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے. یہ رب نے ہمارے لیے اتنے خوبصورت ٹماٹر جناب کریٹ کیے، پیاز کی آپ لذت لے لیں، آلو کی آپ لذت لے لیں. یہ نعمت کی بات ہو رہی ہے جو رب نے ہمارے لیے. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان چیزوں کو خود کریٹ کر سکیں یا بنا سکیں یا ہم ان کو کھا سکیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے. کہتے ہیں کہ جب انسان نوالا کھاتا ہے تو فرشتہ یہاں پر NOC لیتا ہے رب سے کہ اے میرے پروردگار، تیرا اگر حکم ہو تو یہ نوالا اس جگہ سے ان ہو یا اس کو یہیں پر ہینگ کر لیا جائے. تو یہ ہمارے یا میرے یا آپ کے بس کی چیزیں نہیں ہیں. لیکن میں اس نعمتوں کی طرف آپ کو تھوڑا راغب کرنا چاہ رہا ہوں یا بتانا چاہ رہا ہوں. کئی گھروں میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ کھانا آیا ہے ایسے، اس کے اندر شاید نمک کم ہے یا مرچ کم ہے، رب سے ڈر کر استغفر اللہ ایسے پلیٹ اٹھا کے اور اس طرح پھینکنے والے بھی افراد ہیں. تو اس وقت بڑی ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کھانے کو دیا اور وہ بھی پلیٹ میں رکھ کر. پھر تھوڑا سا اس طرف بھی ذہن جاتا ہے کہ کچھ ایسے بھی افراد ہیں جن کو ایک عجیب ماحول میں کھانا دیا جاتا ہے. وہ ایک روٹی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک ایسے دال سی لگا کر اور ایسے رول کر کے یہ لے جی کھائیں. تو کافی ساری چیزیں ہیں جو دیکھنی بھی ہیں، سمجھنی بھی ہیں. کس کے لیے؟ اپنی اصلاح کے لیے، انسانیت کی اصلاح کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے. تو وہ جو تنازع والی بات ہو رہی تھی جی، گھر کے اندر جو تنازع شروع ہو جاتا ہے کہ جی آج کیا پکاؤں، آج کیا پکاؤں. اچھا، یہ ہر تیسرے چوتھے دن ہوتا ہے، 5ویں دن ہوتا ہے. بندے نے آفس جانا ہوتا ہے، بندے نے کام پہ جانا ہوتا ہے، وہ بیوی اس کے خلاف کرتی، وہ چڑھ کر کہتا ہے بھی جو دل کرتا ہے پکا لو. یہی وہ بولے گا نا جی. اسی طرح بیویوں کی بھی کیفیات ہوتی ہے کہ وہ آج کیا بنائیں. ظاہری بات ہے سارا صبح سے لے کر شام تک یا رات تک کام، شام کو مسئلے مسائل، بچوں کے ساتھ لگنا، کوئی اور ادھر کا آیا، کوئی ادھر کا آیا، کوئی اس سے ملاقات، کو اس کو فون بھی کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں. اس کے بعد پھر یہ سب سے بڑا جو ایک میجر ایشو کھانا. کھانے کے اوپر بڑے گھروں کے جھگڑے ہوتے ہیں، بڑے اپنا لڑائیاں ہوتی ہیں، اور مینو کی وجہ سے. تو جناب علی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں. 30 دن کا ایک مینو بنائے. 30 دن جو ہے یہ اس ٹینشن سے، اس تنازع سے، اس لڑائی سے، اس جھگڑے سے یہ آپ بچ سکتے ہیں. اب جو 30 دن کا مینو ہے اس میں ان کی رائے بھی شامل کریں. کن کی؟ جو افراد آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، اولاد میں ہیں، والدین میں ہیں، زوجیت ہے یا ہسبینڈ ہیں یا دیور ہیں یا جیٹ ہیں، جو بھی ایکس وائی زیڈ، ان کی رائے بھی اس کے اندر شامل، تاکہ ان کو بھی انتظار ہو کہ جی منڈے والے دن ان کی ڈش اس کو ملے گی، سنڈے والے دن بیٹی کو اس کی ڈش ملے گی، ٹیوزڈے والے دن سسر جی کو اس کی یہ ڈش ملے گی. یہ ایک تمام چین ہے جو دسترخوان کو
کمپلیٹ کرتی ہے، جو دسترخوان کے اندر برکت کا باعث ہوتی ہے. اور ایک یہ ہے کہ جی آپ نے اپنی من پسند ڈش بنا لی ہے اور 6 بندے منہ بنا کر بیٹھ گئے ہیں اور آپ کھپا کھپ جو ہے وہ کھانے میں مست ہوئے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں بڑی دلیری سے، اور اندازہ آپ کو نہیں ہو رہا ہے اس احساس کا یا اس فیلنگ کا کہ جو 5 بندے ہیں ان کا کیا قصور ہے. یہ چیزیں دیکھنی ہیں. تو یہ جب تمام چیزیں ہم کھولنا شروع کریں گے اپنی لائف کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، تو امید ہے رب کی ذات سے کہ یہ جو تنازع گھر کے آغاز میں، شروع میں، یہ صبح کے ٹائم ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح جب چھوٹے چھوٹے تنازع ہم لوگ ختم کرنا شروع کریں گے، چھوٹے چھوٹے جھگڑے جب ہم ختم کرنا شروع کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار بڑھے گا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھے گی، ایک دوسرے کے قریب آنا شروع کریں گے. اور اگر ہم اسی سٹیپ کو اور اسی فیز کو اور اسی لائف کو تنازع کے اوپر ہی رکھیں گے، چھوٹی چھوٹی بات پہ تنازع کہ جی آج بولا تھا کہ یہ بنانا ہے، تو وہ بولے گی نہیں میں نے تو یہی بنانا ہے. اب ان تنازعوں کے اندر زندگی گزر رہی ہے، بڑی بے لذت سی زندگی ہوگی جی، بد مزہ سی زندگی ہوگی، اس کے اندر کوئی ٹریکشن نہیں ہوگی. تنازع کرنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں. اگر آپ کے اندر یہ ایلیمنٹ ہے کہ جی دن میں، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو 2-3 دفعہ دن میں وہ لڑائی نہ کر لیں، غصے کا اظہار نہ کر لیں، ان کو نیند نہیں آتی ہے سکون سے. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے لوگوں کا. میں بڑا آپ سے کھل کے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اتفاق کریں، ہو سکتا ہے نہ کریں. اور کچھ افراد ایسے ہیں کہ وہ اس ٹیسٹ کو، اگر کوئی آپ کا لائف پارٹنر ہے یا آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ہے اور اس کا اسپیکر تھوڑا سا تیز ہے، اس کو وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے جی، اب اس کا اپنی ایک ویژن ہے، اپنی ایک سوچ ہے، وہ اس انداز سے بات کرتا ہے یا اس انداز سے بات کرتی ہے، تو اس میں ہمارا کیا ہے. تو بعض لوگ اس کو وہ مثبت انداز سے، جیسے کہتے ہیں پلے، کھیلنا کسی کے ساتھ، وہ کھیلتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ ابھی غصے میں ہے، ابھی یہ تناؤ میں ہے، کھچاؤ میں ہے، یا ابھی فرسٹریشن میں ہے، چلو اس کے ساتھ تھوڑا سا انجوائے کرو. یہ بھی ایک کیفیات ہوتی ہے لائف کی. تو ہم بات کر رہے تھے کہ آج کیا پکاؤں. اب جب اس 30 دن کے مینو کو بنانے کے بعد جو اصل بات ہے، خدا شاہد ہے کئی ایسی چیزیں آپ کھا جائیں گے جو آپ نے آج تک اپنی لائف کے اندر نہیں کھائیں. کیوں؟ اس کا ایک خوف رجسٹرڈ ہوا ہوا ہے آپ کو کہ پتہ نہیں اس کا ٹیسٹ کس طرح کا ہے، یا اس کی شکل آپ اپنے دماغ کے اندر اس طرح کی بنا لیتے کہ جی بینگن کی شکل کیا ہے، کدو کی شکل کیا ہے اور کس طرح پکے گا اور اس کے اندر ٹیسٹ کیا ہوگا. یہ کفران نعمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. آپ رب کی بنائی ہوئی کسی بھی اجناس کو، خواہ اس کے اندر وہ اپنا ٹینڈے آ جاتے ہیں، خواہ اس کے اندر توری آ جاتی ہے، خواہ اس کے اندر لوکی آ جاتی ہے، خواہ اس کے اندر ٹماٹر آ جاتے ہیں، خواہ اس کے اندر پیاز آ جاتے ہیں، خواہ اس کے اندر شملہ مرچ آ جاتی ہے، یہ تمام کو ڈینائی مت کرے. اس کی حکمتیں، اس کے اسرار، اس کے راز یہ رب کو پتہ ہے کہ رب نے ان اجناس کے اندر، اس رزق کے اندر کیا کیا وائٹامنس چھپا کر رکھے ہیں. کہیں اگر آپ دیکھیں، بات وہی ہے کہ ہم لوگ بڑے میٹیریلسٹک لوگ ہیں جی، مادہ پرست لوگ ہیں.